رب العالمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیہ۔ عزیزم، عدیل کے گھر سے جتنے بچے اور بچیاں بزرگ افراد فوت ہوئے ان کے لیے بالخصوص آج دعائے مغفرت اور بخشش کریں گے۔ ہم چونکہ محفل ذکر ہر اتوار کی ظہر کے بعد محفل ذکر کرتے ہیں، تو وہ بھی محفل ذکر بھی انشاءاللہ ابھی اور یہاں کریں گے، تو سب کے لیے اجتماعی دعا بھی ہو جائے۔ عزیزم، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں بیعت کرنے والوں پر راضی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ بیعت کی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت ہوتی تھی بیعت اسلام، جو رسول اللہ کے زمانے میں یا آج تک بھی اگر کوئی کافر کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے لیے کفر سے دین میں داخل ہوگا تو وہ کسی دین کو ریپریزنٹ کرنے والی شخصیت، کسی راہبر، رہنما، عالم، فقیر، درویش کے پاس جا کر جب کلمہ پڑھے گا تو بیعت کرے گا، وہ ہوگی بیعت اسلام۔ رسول اللہ بیعت اسلام فرمایا کرتے تھے، بیعت کرتے تھے لوگ۔ دوسری بیعت کی قسم ہے بیعت تجدید عہد وفا۔ ایک بیعت کی قسم ہے بیعت خلافت، یعنی جب کسی کو اپنا حاکم یا خلیفہ مان لیا جائے تو اس کی بیعت کی جائے، جیسے ابو بکر صدیق کی تمام صحابہ نے خلافت پر بیعت کی۔ یہ بیعت خلافت ہے، یہ اب نہیں ہوتی کیونکہ خلافت نہیں رہی۔ ویسے خلیفہ کا قائم کرنا اور خلافت کو مسلمانوں کے درمیان قائم کرنا یہ فرض ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ اسلام کا نظام جمہوریت نہیں، خلافت ہے، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت بندوں کو گننے کا نام ہے اور اسلام بندوں کو تولتا ہے۔
دین کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ ایک پڑھے لکھے اور جاہل کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی، جبکہ جمہوریت میں پڑھے لکھے اور جاہل کی رائے برابر ہے، یہی جمہوریت کی خرابی ہے۔ تو ایک جملہ یہاں یاد کر لیں، جب تک اسلام میں خلافت رہی مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور تھے، تاریخ پڑھ رہی۔ جب سے دین سے خلافت گئی ہے مسلمان سپر پاور نہیں رہے۔ یہ بیعت ہوتی ہے، وہ اب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ، اگر عورتیں آپ کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرکن ولا یزنین، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ ہی دوسری عورتوں پر بہتان لگائیں گی اور جھوٹے الزام لائیں گی، فبایعہن، تو اے نبی انہیں بیعت فرما لیجئے، فاستغفر لہن، اور ان کے لیے توبہ کی دعا کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ یہ توبہ ہے بیعت توبہ۔ اور آج کل جو مشائخ کرتے ہیں، بزرگ اور پیر کرتے ہیں، وہ یہی بیعت جو رسول اللہ نے عورتوں سے بیعت لی تھی کہ تم یہ کام نہیں کرو گی۔ تو ایسی بیعت لینا یہ نبی پاک سرکار کی سنت ہے، بیعت ہونا، بیعت لینا اور بیعت کرنا یہ آقا کی سنت ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ کی صحابیات نے حضور کی بیعت فرمائی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھی، وہ مسلمان تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آئیں، تو وہ کافر تو نہیں تھی، پہلے ایمان والی تھیں، تو کہا نا کہ جب مومنہ عورتیں آئیں تو مومنہ عورتوں سے حضور نے بیعت لی۔ اگلی بات جو بیعت رضوان میں ہے، وہ بیعت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کے لیے حضور کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کا مقصد سامنے ہو تو تیاری مختلف ہوتی ہے۔ چونکہ عمرہ کے لیے کوئی جائے تو وہ ہتھیار لے کر نہیں جاتا، وہ عمرہ کا سامان اور تیاری کر کے جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ پر جا رہے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ تو صحابہ کرام تیار تھے زیارت بیت اللہ کے لیے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو کفار مکہ نے حضور کو روک لیا کہ آپ وہاں عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے اس بات سے کہ ہم عمرہ کے لیے آئے اور جا نہیں سکتے۔ تو حضور نے جھگڑنے سے لڑنے سے منع کیا اور کچھ لوگوں کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو زیارت کے لیے آئے۔ مگر وہ لوگ اس بات پر تیار نہ ہوئے۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جاؤ اور ان سے بات کرو۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں، مجھے نہ بھیجیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر کیوں نہ بھیجوں تمہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا نام عمر ہے
وہ مکے کے کافر ہیں، وہ الٹا بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور جو الٹا بولے گا میں گردن اڑا دوں گا۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ تو امن کے لیے گیا تھا اور لڑائی بنا کر واپس آیا، مجھے نہ بھیجیں، میرے بھائی عثمان کو بھیجیں، وہ ٹھنڈے دماغ والے ہیں، وہ بات سن لیں گے اور کر لیں گے۔ عمر سے حضور کے بارے میں غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور مزاج بندہ نہیں بناتا، مزاج اللہ بناتا ہے، یا ماحول سے مزاج بن جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا مزاج بنایا ہوتا ہے مگر ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، تو پھر خراب ماحول اچھے ماحول کی برکت سے اچھا ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے، وہ جس طرح کے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کسی جہاز کے پاس 40 دن لڑکے کو بٹھا دیں، یہ جو سوٹے والے چرسی برسی ہوتے ہیں ان کے پاس 40 دن بٹھائیں، 40 دن کے بعد لڑکا نشے پہ لگ جائے، تو اگر جہاز کی صحبت میں اثر ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں اثر کیسے نہیں؟ بھائی باپوں کی صحبت میں اثر تو ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بابا مل جائے، کیونکہ آج کل ڈھونگیے زیادہ ہیں اور بابے تھوڑے ہیں، تو جب گناہ کی کثرت ہو جائے تو القلیل کالمعدوم، تو جو بہت تھوڑا ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جو بہت تھوڑا ہو جائے وہ پھر نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ منڈی باؤدین والے لوگ یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاقے میں بوٹی بڑی ہوتی ہے، تو میں سوچ رہا تھا اسے کوئی کاشت نہیں کرتا، یہ اتنی بڑھ چڑھ کے کیوں ہوتی ہے، نہ اسے کوئی کھاد ڈالتا ہے نہ اس کو کوئی پانی دیتا ہے، مگر یہ چھائی ہوئی ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ برائی کو گروتھ زیادہ ملتی ہے، اچھائی کو پھیلنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے کہ بھائی ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے، یہ ہے وہ پوائنٹ جو سمجھنے لائق۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کو اجازت نہیں، آپ عمرہ کر لیں، نبی کو اجازت نہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اب فرماتے ہیں کہ بے شک یہ کعبہ ہے، پر اگر میرا نبی طواف کعبہ نہ کرے تو میں طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ بھائی عدیل آپ پتہ نہیں یہ ساؤنڈ چلتا ہے کہ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو شعر پڑھ دیتے ہیں۔ ہاں یہ ساؤنڈ کا پتہ نہیں یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ یہ ہیں صحابہ جن کے عقائد کی ترجمانی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی کہ کعبہ کی طرف پشت کی اور کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اگر میرا نبی طواف کعبہ نہ کرے تو میں طواف کعبہ نہیں کرتا۔ اور پھر حدیبیہ میں کیا ہوا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان کتنی برکتیں حاصل کر رہا ہوگا، وہاں طواف کر رہا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یعنی مرشد کو بھی مرید پر اتنا اعتبار اور اعتماد تھا کہ منع نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اتنے عشق والا ہے کہ اپنے نبی سے پہلے طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ یہاں میرے اعلیٰ حضرت بولے اور فرماتے ہیں حاجیو شہنشاہ دروازہ دیکھو، حاجیو حاجیو شہنشاہ دروازہ دیکھو، کعبہ کو تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔
اچھا آپ صحیح بتائیے، سمجھ آئیے آپ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ساؤنڈ کی سمجھ نہیں آ رہی جی۔ کچھ میں یہاں پر یہ جو محفل ہوتی ہے یہاں پر اردو میں بیان کرتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بے شک کعبہ کعبہ ہے مگر میرے نبی کا مقام کعبے سے بلند ہے، حضور کا روضہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ عشق والے ہیں اور عشق کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ ہاں عشق کرنا، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء میرے مرشد کریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہوتا ہے، یہ عشق اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے، اس میں اتنی تکالیف کیوں ہوتی ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ ہر کمینہ بندہ عشق نہ کرے، یہ کمینے بندوں کا کام نہیں، یہ دل والوں کا کام ہے عشق کرنا۔ تو ہر کوئی تو عشق نہیں نہ کر سکتا۔ بعض لوگ اپنے نفس کی حوث کو عشق کا نام دیتے ہیں، بھائی وہ آپ کی جسمانی ضرورت ہے، عشق نہیں ہے۔ عشق لینے کا نام نہیں ہے، عشق دینے کا نام۔ عشق ڈیمانڈ نہیں ہے، عشق ڈیلیوری ہے۔ آپ نے عشق کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ہم تو ہے نا، یہ جو آج کل ہمارے مطلب نوجوان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دلوں کے سودے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دل کا سودا، منع نہیں ہے، لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں دلوں کا سودا بھی ہر ایک سے، یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا۔ دلوں کا سودا بھی کوئی دل والا کرتا ہے، جس کا اپنا ہے وہ سودا کرے، جس نے پتہ نہیں کتنی جگہ پر دے دیا ہے وہ کیا سودا کرے گا۔ یہ ہیں دلوں کے سودا کرنے والے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما دے ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ اب جس کو سمجھ آئے گی وہ سمجھے گا۔ اللہ تو فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکوں کا لوگوں کا دل وہ رکشے پہ لگا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ دل رشکے پہ لٹکا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو خبر نہیں کہ دل ہوتا کیا ہے۔ اگر خبر ہوتی کہ دل کی قیمت کیا ہے تو جن کو خبر ہے وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلانیاں جانے ہو۔ اگر کسی کو خبر ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا سا چیز ہے جو دے دی، نہیں، جن کو خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ڈھونڈو۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بندہ تو باہر سے آیا کوئی نہیں، تو پھر وہ چیز کدھر گئی؟ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے اندر تو کوئی آیا ہی نہیں، میرا دل کدھر گیا ہے۔ ارے او خدا کے بندوں کوئی بھائی میں نے تو کہا تھا کہ یہ ساؤنڈ ہمیں نہیں چلا سکتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، مگر عدیل نے کہا نہیں چلائے گا تو خیر ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ عدیل بھی چلتا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں۔ عدیل سارا سال ہمارے مہمانوں کا لنگر پکاتا ہے، سارا سال ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے لنگر پکاتا ہے یہ بچہ ہمارا۔ تو یہ اس کی ہمارے دل میں بڑی قدر ہے کہ یہ نان بھائی ہمارا کھانا کھلاتا ہے ہمارے مہمانوں۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک نان بھائی مرید تھا، تو آپ نے اسے بلایا کہ آپ بھی روٹیاں پکا، مہمان آئے۔ اس نے جب روٹیاں پکا لی تو کہا مزدوری کتنی ہوئی؟ اس نے کہا مانگتا ہوں دے دے گے؟ کہا دے دیں گے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ کیا نان بھائی تھا، کہنے لگا مجھے باقی باللہ بنا دے۔ تو آپ فرمانے لگے نان بھائی سے باقی باللہ بننا اتنا آسان نہیں، مر نہ جائے
مر نہ جائے تو کہنے لگا مرتا ہوں تو مر جائیں بنا تو وہ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی اپنی اس چادر کو کھول کر اس کو اندر لیا اور توجہ اتحادی سے مالا مال کیا اور جب چادر ہٹائی تو دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ چادر والے باقی باللہ ہیں یا چادر سے نکلنے والا باقی باللہ ہے. اسے کہتے ہیں حیات کو منقلب کر دینا. یہ ہوتے ہیں باتیں. میرے اعلیٰ فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا وہ میرے ابھی کیا ہوا خدا نہ کوئی ابھی تو میرا دل میرے پاس تھا کوئی آیا گیا تو ہے نہیں تو وہ کدھر گیا ہے. پھر اس کا جواب خود دیتے ہیں فرماتے ہیں ہمیں رضا تیرے کا پتہ چلا در روزہ مقابل وہ ہمیں تو یہ جو پوچھ ایسا عاشق ہوتے ہیں ان کی بڑی عجیب دنیا ہوتی ہے. ملتان کے آخری نواب ہے اور پکے سنی مسلمان بادشاہ تھے. وہ حج کے لیے تشریف لے گئے. برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان بادشاہوں میں یہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے حج کیا. ورنہ مغل سید غوری اور لودھی سوری جتنے بھی حکمران بادشاہ بنے کسی نے بھی حج نہیں کیا. حج نصیب نہیں کیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر ہر سال 500 بندوں کو حج پر بھیجا کرتے. یہ بڑے سنی بادشاہ گزرے ہیں. اورنگزیب عالمگیر ہر سال 500 بندوں کو حج پر بھیجا کرتے تھے, خود حج پر نہیں گئے. تو یہ نواب جو تھے ان کا قبیلہ تھا سدوزئی پٹھان. سدوزئی پٹھان یہ حج پر گئے تو یہ واپس آ رہے تھے کہ ہری سنگھ نلوا, رنجیت سنگھ کا ایک کمانڈر تھا ہری سنگھ نلوا, اس نے ملتان پر حملہ کر. تو یہ جب واپس آئے تو حالات کافی خراب تھے. انہوں نے حج سے فوراً واپسی پر اپنے بچوں حتیٰ کہ خواتین کو بھی لباس پہنایا فوجی اور جنگ میں گئے اور شہید ہوئے. اور جاتے ہوئے ایک وصیت کی کہ میری مزار میرے مرشد کریم حضور شاہ رکن عالم نوری کے دربار کے قدموں پر بنائی جائے. تو پوچھا گیا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے مرشد کی قبر پر جو بھی جائے وہ میرے سینے پر پاؤں رکھ کے اندر جائے. میں اور تو کوئی خدمت نہیں کر سکتا پر یہ کر سکتا. بھائی صاحب یہ عشق کی دنیا ہے. مرید ہونا اتنا آسان تھوڑی ہوتا, ہر کوئی نہیں ہوتا, ہر کسی سے ہوا نہیں جاتا. یہ ہوتے ہیں مرید. یا وہ مرید تھے جن کو ان کے نبی نے فرمایا, ان کے مرشد نے کہا آؤ بیعت کرو, ہم سامان لے کے نہیں آئے, تلواریں دے دے تیر, مگر یہاں لڑیں گے, یہاں ہاتھ رکھو. تو 1400 صحابہ تھے.
سرکار کس لیے بیعت کرنی ہے؟ فرمایا عثمان غنی کے دشمن سے لڑنے پر بیعت کرے کہ میں نے سنا ہے عثمان شہید ہو گئے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان غنی کے دشمن سے لڑیں گے۔ اب یہ بات یاد کرنے والی ہے، بیعت حضور لے رہے ہیں اور صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ موضوع بیعت کیا ہے؟ کہ عثمان غنی کے دشمن سے لڑوں گا۔ یہ نوٹ کر لیں، 1400 میں سے سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی تھی۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عثمان کے دشمن سے لڑوں گا۔ نبی بیعت لے، علی بیعت کریں تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ محبوب جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ سے اللہ راضی ہے، مولا علی راضی۔ یہ راضی ہونے کی آیت تو قرآن میں ہے کہ راضی ہو گیا، اب ناراض ہونے والی ہے، ناراض ہونے والی آیت نہیں ہے۔ تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اللہ نے فرمایا جبریل جا اور کہہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب یہ صحابہ اب آپ کی بیعت نہیں ہوئے، یہ اپنے رب کی بیعت ہو گئے۔ اس رب کی کائنات میں بڑے بڑے آستانے اور ان کے بڑے بڑے مرید ہیں، مگر اللہ کے مریدوں کی جماعت اس کائنات میں صرف ایک ہے اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے مرید ہیں، جنہیں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، وہ رب کی بیعت ہو گئی۔ اور پھر یہ بات قابل غور ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آج کل بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی شاہ جی آپ ہی بیعت کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارے ارادت مندوں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے، تو آپ پھر لوگوں کو ولی بناتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، میں ولی نہیں بناتا۔ تو پھر بیعت کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں میں ولی بنانے کے لیے بیعت نہیں کرتا، میں سنی بنانے کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ بھائی آپ سن لیں، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ جملہ آپ سن لیں اور اس کو یاد کر، میں ولی اور غوث بنانے کے لیے بیعت نہیں کرتا، میں سنی بنانے کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ جو سنی رہے گا وہی ولی بنے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ولی اللہ وہ سب اہل سنت میں سے ہوئے۔ تو پہلے وکیل بنتا ہے، پھر وکیل سے کوئی جج بنتا ہے، تو جو وکیل ہی نہیں بنے گا تو جج ڈائریکٹ کیسے لگے گا؟ یہ آپ نے کلیہ سمجھا؟ پہلے وکیل بننا پڑتا ہے، جب وکیل بن جائے تو پھر وکلاء میں سے جج لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی پہلے سنی بننا پڑتا ہے پھر ولی بنتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب سنی ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سنی ہیں، سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف والے سنی ہیں، جلال پور والے سید حیدر علی شاہ صاحب سنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سید علی احمد صابر کلیری سنی ہیں، خواجہ معین الدین سید معین الدین چشتی اجمیری سنی ہیں، بابا جی قطب الدین بختیار کاکی اوشی دلوی حسینی سید ہیں اور سنی ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سید معین الدین چشتی اجمیری سنی ہیں، 11ویں والے پیر سید عبدالقادر جیلانی سنی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے شرق سے لے کر غرب تک، حضرت مجدد پاک سے لے کر بہاؤالدین نقشبند تک جتنے ولی اللہ ہوئے ہیں وہ سب اہل سنت سے ہوئے۔ اب مزیدار بات اس کے علاوہ جو سے آگے وہ ہے، مزیدار بات یہ ہے کہ
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی جس کو ولی بنائیں وہ ولی بنتا ہے، جب تک علی نہ بنائے کوئی ولی، تو اگر علی سنیوں سے ناراض ہوتے، اگر علی اہل سنت سے ناراض ہوتے کہ تمہارا طریقہ غلط ہے، تو یہ سارے فقیر اور درویش اہل سنت میں کیوں بنے؟ تمام اولیاء اللہ کا اہل سنت میں ہونا یہ بات کی دلیل ہے کہ مولا علی اہل سنت کو پسند کرتے ہیں اور ان کے راستے کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے میرے پیاروں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، کہ اہل سنت کی عقیدے میں جو رتبہ مولا علی کا ہے وہ یہ ہے، سمجھنے کے لیے ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ حضرت علی صرف رسول اللہ کی امت نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ولی پہلے کے ہوئے ان کو ولایت عالم ارواح میں مولا علی نے عطا فرمائی ہے۔ اور جو ہم ہیں یہ چشتی جس درگاہ پر آپ بیٹھے ہیں، ہمارا دو طریقوں سے مولا علی سے نسبت ہے۔ ایک ہے ہماری طریقت، ہم مولا علی کی بیعت ہیں، طریقت میں مولا علی کے مرید ہیں، اور امام جعفر صادق کی اولاد ہونے کی وجہ سے مولا علی کے بیٹے ہیں، مرید بھی علی کے ہیں، بیٹے بھی علی کے ہیں، مگر صحابہ کے لیے ہمارے دل میں وہی جگہ ہے جو علی کے دل میں ابو بکر کے لیے تھی۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ ایسی چیز ہے درویش اور ولایت کہ یہ نہ بغض علی سے ملتی ہے نہ بغض صحابہ سے ملتی ہے۔ میرے عزیزم، میرے دوست، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب سے برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب پر راضی ہو جائے۔ ایک جملہ آخری نوٹ کر لیں، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں بابے شاہی کوئی، میں کہتا ہوں جاؤ اپنے شجرے کھنگالو، اپنے آباء و اجداد کے شجرے کھنگالو اور اس بندے تک پہنچو جس نے تمہاری نسل میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ بر صغیر اور پاکستان کے تمام قبائل کے لیے میری طرف سے یہ بات ہے۔ تارڑ ہیں، بٹی ہیں، ہجرا ہیں، کوئی بھی کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے ان کو کہ آپ سب بھائی یہ سوچیں کہ آپ کی نسل میں، مثلا یہ تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کے خاندان میں سب جس بندے نے کلمہ پڑھا تھا اس کو کلمہ مولوی نے پڑھایا تھا، ذاکر نے پڑھایا تھا، کسی جماعت نے پڑھایا تھا، تبلیغی نے، یا کسی اللہ کے ولی بابے نے پڑھایا تھا۔ لو میں چھٹی دیتا ہوں، جس نے تمہارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا ہو اس کے عقیدے پر ہو جاؤ۔ کتنی آسان بات، جس نے تمہارے بڑکوں کو کلمہ پڑھایا، تمہارے قبائل مسلمان ہوئے، چند ہنٹس دے دیتا ہوں، جتنے گوندل ہیں یہ ہمارے علاقے میں، یہاں سے اوپر سب کو کلمہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا۔ جی جتنے بھٹی ہیں ہمارے علاقے میں، یہاں پنڈی بھٹیاں سے، اور یہ حفیظ آباد اور یہ جلال پور بھٹیاں، رسول پور، یہ علاقہ بھٹیوں سے بھرا ہوا ہے، ان سب کو کلمہ، یہ شاہکوٹ میں ایک سید ہے سید نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ، ان سب کو کلمہ شاہ صاحب نے پڑھایا۔ اور ہمارے اس پنجاب کی دھرتی پر جتنے گجر ہیں یہ ہر سال داتا صاحب پر ایسے ہی سبیلیں چڑھانے نہیں ٹر جاتے، جتنے گجر موجود ہیں پنجاب کی دھرتی پر ان کے آباء و اجداد کو کلمہ سید علی اجویری لاہور والے شاہ صاحب نے پڑھایا۔
اور اگر یہ دیکھنا ہو آپ نے تو یہ جو آپ کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، یہاں لاہور میں ایک پارٹیشن سے پہلے انگریز ہوا کرتے تھے پروفیسر نکلسن۔ پروفیسر نکلسن نے ان کی کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، داتا صاحب کی کتاب کا، اور اس کے جو دیباچے میں ابتدا میں مضمون لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب علی اجویری لاہور آئے تھے تو چاند درویش تھے ان کے ساتھ، مگر جب فوت ہوئے تھے تو 4 لاکھ وہ بندے ان کے جنازے میں شریک تھے جن کو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بابے بنے ہوئے ہیں، ایسے تو کوئی بابا مانتا نہیں، ایسے ویسے کو بابا کوئی نہیں مانتا، وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، 4 دن لوگ آتے ہیں پھر ختم، مگر جو حقیقی بابے ہوتے ہیں ان کی قبریں زندہ ہوتی ہیں، یہ ان کی اصلی ہونے کی علامت ہے۔ سنیے، اور میرے سید معین الدین چشتی اجمیری، یہ سید ہے اور امام حسین کی اولاد سے، انگریز جب بر صغیر سے چلے گئے تو انہوں نے خوبصورت اور بڑا جملہ بولا تھا جو مشہور ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ بر صغیر پر ہم نے 2 چیزوں کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک مغل اور دوسرے اجمیر والے بابا۔ مغلوں کا راج ہم نے توڑ دیا پر اس بابے کا راج ہم توڑ نہیں سکے۔ اس بابے نے جب عراق سے، حضرت عراق سے چلے تھے، عراق سے تشریف لائے یہاں، تو عراق میں عربی بولی جاتی ہے، اور اجمیر راجستھان انڈیا میں آج بھی اجمیر کا لٹریسی ریٹ سب سے لو، اجمیر کا لٹریسی ریٹ سب سے لو ہے، یعنی وہ ابھی بھی نہیں پڑے ہوئے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ آپ کی زبان عربی تھی، یہاں کے لوگ راجستھانی بولتے، مگر جب بابے آ جائیں تو وہ دلیل سے رام نہیں کرتے، نظر سے کرتے۔ آئے آپ تو ہندو مسلمانوں سے اور مسلمان ہندو سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آ جاؤ ہمارے پاس بیٹھ کر کھاؤ، جو کھا لیتا تھا اس کے اندر ایمان داخل ہو جائے۔ لنگر کھلانا صوفیوں کی عادت ہے۔ جی ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو تبلیغ کے لیے جانا پڑا، میں اکثر دوستوں کو یہ شیئر کرتا ہوں، تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، سید صاحب سید معین الدین، اللہ یہ نا سیدوں کا حال ہے، کربلا والوں کا، یہ تبلیغ کے لیے جانے لگے تو ایک ہندو کوچوان نے گاڑی ہوتی ہے بیل گاڑی وہ اس پر بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے فلاں گاؤں میں چھوڑا، تو اس نے کہا حضرت میں چھوڑ آتا ہوں پر میں ہندو ہوں، آپ پلید نہ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا تو ہمیں چھوڑا، ہمیں کچھ نہیں۔ آپ بیل گاڑی پر بیٹھ گئے، جب راستے میں نماز کا وقت ہوا زور کی تو آپ نے فرمایا بیل گاڑی روک کر نماز پڑھ لیں، اس نے بیل گاڑی روکی، آپ نیچے اترے تو فرمانے لگے تو بھی آ جا، اب ہندو کو تو کوئی نہیں کہتا نماز پڑھ، فرمایا تو بھی آ جا، اس نے کہا جی میں آ جاتا ہوں، تو نیچے اترا، وضو کیا، جب نماز پڑھ لی تو وہ پوچھنے لگا حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہندو ہوں، پھر مجھے نماز کے لیے کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے بتایا تھا کہ تم ہندو ہو، مگر جو ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے وہ ہندو نہیں رہتا۔ اس وثوق اور یقین سے کہا تھا کہ آج آپ پڑھ لے کیونکہ تیرے اندر اب ایمان داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہوتے ہیں بابے۔ عزیزو اللہ والوں سے ملتے رہا کرو، اللہ والوں سے ملتے رہا کرو، یہ ہیں جو دل بدلتے ہیں، یہ ہیں جو نظر سے کایا پلٹتے ہیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داتا صاحب اور خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو کلمہ، 90 لاکھ ہندوؤں کو حضور سید معین الملت والدین نے کلمہ شریف پڑھایا۔ آپ بتائیں
جن کے بزرگوں کو کلمہ بابو نے پڑھایا ہو وہ بابو کو نہ مانے تھے اور کس کو مانے؟ مولوی صاحب تو بعد میں آئے تھے، یہ تبلیغی جماعت یہ سارے یہ تو بھائی بعد میں تشریف لائے، پہلے تو تھے نہیں۔ عزیزم اس لیے کہتے ہیں آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے، کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے اور حضرت اقبال فرماتے ہیں تمنا